الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی سے لگے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہیں پیاری پیاری اور مزے مزے کی اور انفارمیٹیو باتیں جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تو ابھی سے نیت کر لیں کہ پروگرام میں اول تا آخر شرکت بھی کریں گے، جو سنیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسرے تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچے، آپ نے پروگرام میں اول تا آخر شرکت بھی کرنی ہے اور جو اچھی باتیں آپ سیکھیں اسے یاد بھی رکھنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور آگے دوسرے تک پہنچانی بھی ہے. تو ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو آج کا سوال ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. کیا فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. تو ہم جہاں سے بھی درود پاک پڑھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. یا کنتی سیر ہے اللہم سیدنا سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجیں اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا
صل على سيدنا ومولانا محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک سنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں مختلف پیارے پیارے سیگمنٹس جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، تو پیارے بچوں، اس میں ایک سیگمنٹ آسان سوالات کا بھی ہوتا ہے جس میں آسان سوالات ہوتے ہیں. اگر وہ مشکل بھی ہو تو اس کے آپشنز دیے جاتے ہیں تاکہ آپشنز کے ذریعے بچے اس کے جواب تک پہنچ جائیں، تو وہ اس طرح آسان ہو جاتا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، بلکہ دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات. پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. میں تو ٹیم اے اور ٹیم بی سوالات ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے تو پہلی سوال ہو چکا ہے، جو ہمارے ویورز ہیں آپ سے پہلی سوال ہو چکا ہے. سوال ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول بھی ہے نا. پہلے خلیفہ کون ہے؟ اور دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. تو چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ اب سوالات ہوں گے ٹیم اے اور ٹیم. چلیں بھائی، اس کا فارمیٹ کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ کہ کس سیگمنٹ کو کس طرح کرتے ہیں یہ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ خزیمہ بھائی آپ بتائیں پھر. اگر آپشن لے کے صحیح جواب دیں گے تو 1 پوائنٹ ملے گا. اگر آپشن لے بغیر لیے صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹ ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو 0 پوائنٹ. 0 پوائنٹ ملے گا، یعنی 0 پوائنٹ ملے گا نا؟ چلیں ٹھیک ہے. پیارے بچوں، اسی طرح سیگمنٹ ہوگا، سوالات ہوں گے، آپشنز لینے کی اجازت بھی ہوگی. تو بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور ٹیم اے سے پہلا سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ہے اللہ پاک کے کس نام کا معنی ہے حکمت والا؟ اللہ پاک کے کس نام کا معنی ہے حکمت والا؟ نہیں، مشورہ نہیں کر سکتے آپ. اب آپشن دینے کے بعد مشورہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن آپشن سے پہلے نہیں کر سکتے. 2 4 5 بچے ہیں، کم سے کم 3 بچوں کا ہونا چاہیے نا. آپ بھی 2 4 5 بچے ہیں تو پھر ایسے کرتے 2 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے بھائی آپ جواب دیں. اللہ پاک کے کس نام کا معنی ہے حکمت والا؟ الحمید. پیارے بچوں، انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے، یعنی کینچی نہیں بڑھاتے انگلیوں سے. ٹھیک ہے، جن کی انگلیاں اس طرح ہے تو وہ ٹھیک کر لیں. اللہ پاک کے کس نام کا معنی ہے حکمت والا؟ الحمید. الحمید نہیں، ٹھیک کر لیں. اگر آپ جواب غلط دے رہے ہوں گے تو میں آپشن دوں گا. الحمید نہیں ہے. نہیں، الحمید. آپشنز: الحکیم، العظیم، الخبیر. الحکیم. الحکیم. خزیمہ بھائی، اگر آپ سے سوال ہوتا، تو سوال تو ہوا ہے آپ سے، اگر آپ کے پاس مائک آتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ سیدھے ہاتھ سے مائک پیش کیا ہے الٹے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. الحکیم. الحکیم. آپ بھی بتائیں، جن کو یاد نہیں ہوگا ان کو یاد بھی ہو جائے گا. الحکیم. الحکیم، اللہ پاک کا پیارا نام ہے نا الحکیم. الحکیم. کیا الحکیم نہیں، الحکیم. 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 پیارے بچے، سوال ہوا تھا اللہ پاک کے کس نام کا معنی ہے حکمت والا. آپشن تھے الحکیم، العظیم، الخبیر. انہوں نے جواب دیا الحکیم. آپ کا جواب درست ہے. اچھا، اسماء الحسنی کن کو یاد ہے؟ چاہے 99 یاد نہ ہو، کچھ یاد ہو. چلیں آپ سنائیں پہلے. ہاں، تھوڑے جتنے یاد ہے وہ سنا دیں.
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل. سبحان اللہ. سارے مل کے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. آپ نے اتنے سارے سنا دیے. اور کوئی سنانا چاہیں؟ آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تو خزیمہ بھائی نہیں سنا رہے. چلے ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی اور بہت اچھے سنا ہے ماشاء اللہ. چلے بھائی ٹیم بی سے سوال ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کس درخت کی مسواک استعمال فرماتے تھے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کس درخت کی مسواک استعمال فرماتے تھے؟ آپ بتائیں. زیتون کے درخت کی. آپ بتائیں. زیتون کے درخت. عمر بھائی آپ بھی کوشش کریں. زیتون کی درخت کی. آپ بھی کوشش کریں. زیتون کے درخت. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ زیتون کے درخت. زیتون کا درخت کی. آپ کا جواب درست ہے. بچوں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی اور اس کی بدبو ختم کرتی ہے. یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مسواک ہے. مسواک کرنا کن کی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور زیتون کے درخت کی مسواک ہو تمام انبیاء کی سنت ہے. تو مسواک کریں گے تو زیتون کی مسواک لینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے مانا کوئی بھی مسواک مل جائے مسواک تو کرنا سنت ہے نا. مسواک تو کرنی ہے. ٹھیک ہے مسواک آپ سے بھی نیت کریں میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل مسواک کریں گے انشاءاللہ عز و جل. چلے بھائی ٹیم میں سے سوال ہے معانقہ سے کیا مراد ہے؟ معانقہ سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا لفظ تو مشکل ہے لیکن یہاں پر بچوں کو تیاری کروائی جاتی ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی کے جتنے ممبرس ہوتے ہیں ان کو تیاری کروائی جاتی ہے تاکہ وہ انہیں یاد کر لیں اور پھر یہاں پر آ کے جواب دے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے. معانقہ سے کیا مراد ہے؟ آپشنز ہاتھ چومنا ہاتھ ملانا یا گلے ملنا. بتائیں. جی بتائیں. گلے ملنا. 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 آپ بتائیں. گلے ملنا. جی ہاں معانقہ سے مراد گلے ملنا ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے کہ ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 2. چلیں بھائی ویسے سوال یہ بغیر پوائنٹ والا تھا. اب سوال اوریجنل جو سوال اب یہ ہے اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے نیکی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے نیکی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ریاکاری حسد یا غیبت. بتائیں. خزیمہ بھائی. عمر بھائی. ریاکاری. 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 کیا صحیح کہہ رہے ہیں نہیں دوبارہ کہہ دیں ریاکاری. 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 جی ہاں پیارے بچوں اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے نیکی کرنے کو ریاکاری کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. آپ کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں جب پروگرام میں شرکت کریں نا یا پروگرام دیکھ رہے ہوں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کروں گا اس سے یاد رکھوں گا اور اس پر عمل کر کے آگے دوسرے تک پہنچاؤں گا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے. اگر آپ کہیں میرا دوست دیکھے گا مجھے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں یا مدنی چینل پر آتا ہوں میری واہ واہ کرے گا تو یہ نیکی نہیں بلکہ ریاکاری ہے. تو ہمیں ریاکاری جو بھی نیکی کا کام کریں گے وہ جو کریں گے نیکی کا کام وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں گے. اس طرح ٹیم بی کا جواب درست ہو چکا ہے. چلے بھائی ٹیم اے سے سوال ہے جمعہ کے دن ظہر کی جگہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ کے دن ظہر کی جگہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟
اگر آپ بتائیں تو بتائیں گے کہ جمعے کے دن ظہر کی جگہ کون سی نماز پڑھتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. جمعہ. 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 جمعہ کی نماز. جی ہاں، جمعے کے دن ظہر کی جگہ جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے ٹیم بی سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا کون سا پھل کھلایا تھا؟ دونوں چھوٹے بچے نے ہاتھ اٹھایا. چلیں بتائیں. انار. انار. آپ بتائیں. انار. انار. دوبارہ سوال کرتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا کون سا پھل کھلایا تھا؟ انار. انار. آپ بھی انار ہی کہہ رہے ہیں یا کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ چینج کریں گے. چلیں مائک دینا. کیلا. کہہ دو. اور کوئی آپشنس لیں گے؟ سیب. سیب. 3 موقع. چلیں بھائی آپ کچھ نیا پیش کریں گے؟ انگور. انگور. چلیں انہیں مائک دیں بھیا کو. سیب. سیب. کتنے کہہ رہے ہیں سیب؟ 2. انگور کتنے کہہ رہے ہیں؟ 1. انار کتنے کہہ رہے ہیں؟ 1. اور کیلا 1 ہی کہہ رہے ہیں. آپشن لینا چاہیں گے آپ لوگ؟ آپشن کیلا، انار یا انگور؟ انگور. انگور. اب آپ جواب دیں. انگور. اب آپ جواب دیں. انگور. اب آپ جواب دیں. انگور. سیب نہیں؟ چلیں آپ جواب دیں. انگور. تو سیب، کیلا اور انار والے کہاں گئے؟ چلے بھائی سوال ہی ہوا تھا. چلیں سوال بتا دیں سوال کیا ہوا تھا. سوال ٹیم ہے ٹیم بی سے کوئی بھی بتا دے تاکہ پتہ تو چلے نا کہ آپ کتنا فوکس کر کے بیٹھے ہیں، کتنا یاد رکھ رہے ہیں. آپ بتائیں. چلیں سوال بتائیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں کون سا پھل کھلایا تھا؟ آپ نے کوشش اچھی کی ہے لیکن کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. میں سوال بتاتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا کون سا پھل کھلایا تھا؟ جواب ہے انگور. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سوال ہے ٹیم اے سے. صدقہ کرنے والے کو کتنے شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ صدقہ کرنے والے کو کتنے شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بار بار خیال آتا ہے نا میں 10 روپے صدقہ کر دوں گا، میں 100 روپے صدقہ کر دوں گا تو وہ پیسے کم ہو جائیں گے. تو یہ خیال کون ڈال رہا ہے؟ شیطان. اور کتنے شیطان روکتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. بتائیں. 70. آپ بتائیں. 70. آپ بتائیں. 70. کتنے؟ 70. اچھا چلے بھائی سوال ہوا تھا صدقہ کرنے والے کو کتنے شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب ہے 70. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے ٹیم بی سے. شہد کی مکھی شہد کس چیز میں جمع کرتی ہے؟ شہد کی مکھی کس چیز میں شہد جمع کرتی ہے؟ آپ بتائیں. چھتا. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ چلیں آپ بتائیں. چھتا. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چلیں. چھتا. آپ نے دیکھا ہے؟ کہاں پر دیکھا تھا؟ ہماری چھت پہ بنا تھا. ہاں کیسا تھا؟ بڑا. بڑا کتنا بڑا؟ اتنا 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 کتنا بڑا؟ تھوڑا بہت. ہاں تھوڑا بہت. تھوڑا بہت یعنی اتنا؟ نہیں تھوڑا بڑا. تھوڑا بڑا. اچھا وہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا کتنا ہوگا. تو اس میں کیا شہد تھا؟ آپ نے کھایا تھا؟ پھر نہیں کھایا. کیوں؟ ایک تو شہد کی مکھی آپ کو گفٹ دے کر گئی شہد کا چھتا، وہ بھی نہیں کھایا آپ نے. تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ شہد کی مکھی حملہ کر دیتی ہے نا. جو ماہر ہوتے ہیں ان چیزوں کے وہی شہد نکالتے ہیں، ورنہ ہم جیسے جائیں گے تو وہ حملہ کر دے گی اور بڑا خطرناک کاٹتی ہے نا شہد کی مکھی. چلیں آپ کچھ جواب دیں گے کہ شہد کی مکھی شہد جمع کیا کرتی ہے؟ چھتے میں. آپ نے دیکھا ہے چھتا؟ جی.
آپ نے کہاں پر دیکھ لیا؟ درخت پہ. درخت پر. وہ درخت نیم کا تو نہیں تھا؟ پھر پتہ نہیں کس کا. اچھا نیم کا نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کس کا تھا. چلیں چھتا آپ نے دیکھا ہے کہاں پر؟ درخت پہ. کون سے درخت پر؟ وہ کس چیز کا تھا؟ یہ نہیں پتا. یہ نہیں بتایا. چلیں بھائی سوال یہ بات ہے شہد کی مکھی شہد کس چیز میں جمع کرتی ہے؟ جواب ہے چھتا. آپ کا جواب درست ہے. ویسے شہد کی مکھی درختوں پہ زیادہ بناتی ہے نا چھتا جنگلوں میں زیادہ بناتی ہے درختوں پہ، لیکن کبھی کبھار اتفاق سے گھروں پر بھی بنا لیتی ہے، گیڑیوں میں بنا لیتی ہے اور کیا کہتے ہیں کھڑکیوں پہ بنا لیتی ہے، چھت پر بنا لیتی ہے. آپ نے ایک اسٹوری بھی دیکھی ہوگی جو کڈس میں چلے کے کارٹونس میں آتی ہے. شہد کی مکھی ایک جگہ چھتا بنانے جاتی ہے. ایک سیب کا درخت ہوتا ہے، ایک نیم کا درخت ہوتا ہے. نیم کا درخت گھنا ہوتا ہے اور پھر اس طرح کر کے وہ چھتا بناتی ہے. تو وہ چھتا کہاں بناتی ہے؟ درخت پر بناتی ہے. کہاں بناتی ہے؟ اور شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے. سارے مل کے شہد کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹیم ہے کتنے پوائنٹس ہیں آپ کے؟ 6. آپ کے 6 برابر ہیں. چلے بھائی سوال ہے ٹیم سی یعنی ویورز سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں؟ چلیں بھائی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. کالز. میرا نام شاہنواز ستاری ہے. جی شاہنواز میں انڈیا ستاری سے بات کر اچھا. رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت مولا علی. میرا سوال یہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. شاہنواز بھائی اگر آپ اسکرین پر موجود ہیں تو سوال ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگر اس کا جواب آپ کو نہیں آتا شاہنواز بھائی تو اس کے علاوہ آپ کو اچھی بات بھی بتا سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں میرے خیال سے فرائیڈے کا دن تھا تو آپ نے کلام سنا بھی تھا، ایک شعر بھی پوچھا تھا اور جواب بھی دیا تھا. اچھی بات بھی کہی تھی. جمعے کے دن کی جو فضیلت تھی درود پاک کی صورت میں آپ نے وہ بھی بیان کی تھی. تو ہو سکے تو آپ دوبارہ کال کیجئے گا اور اچھی باتیں بتائیے گا. نیکسٹ. میرا نام ستاری ہے. میں رووالی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کو نعت شریف سناؤں گی. سنائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. دادت لبی زندہ باد. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے پروگرام میں کال کی اور کلام سنایا. یہاں پر کسی کو کوئی کلام یاد ہے یا نہیں؟ کون سا کلام یاد ہے؟ کون سنائیں گے؟ پہلے بتائیں پھر انشاءاللہ فائنڈ دا مسنگ لیٹر شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے کلام سنیں گے. آپ کون سا سنائیں گے؟ مائک میں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. آپ کے علاوہ جی آپ کون سا سنائیں گے؟ مجھ پہ بھی چشمے کرم میرے آقا کرنا. سبحان اللہ. آپ؟ میری الفت مدینے سے. سبحان اللہ. اور کوئی؟ آپ؟ کیا بتاؤں گی کیا متی. اور کوئی؟ چلیں ڈائریکٹر صاحب دیکھ لیں. یہ 4 بچے ہیں جن کا آپ کو کلام ٹھیک لگے آپ کو پڑھوا لیجیے گا. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ ٹیم اے سے شروع کریں یا ٹیم بی سے؟ نہیں ان سے مشورہ کرتا ہوں نا. مائک دینا. آپ کا نام کیا؟ سب سے پہلے تو نام بتایا. مائک لے لیں. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نام کیا آپ کا؟ سبی. جی. چلیں سبی بھائی آپ یہ بتائیں کہ ٹیم اے سے سٹارٹ کیا جائے یا ٹیم بی سے؟ ٹیم اے. ٹیم اے. چلیں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ مائک میں. حمزہ بھائی. حمزہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ ٹیم اے سے سٹارٹ کیا جائے یا ٹیم بی سے؟ ٹیم بی. ٹیم بی سے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ٹیم اے، آپ کہہ رہے ہیں ٹیم بی. تو اب کس سے سٹارٹ کیا جائے؟ اے. چلیں بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے کروا لیں. ٹیم بی اے سے کروا لیں. چلیں ٹیم اے سے سٹارٹ کرتے ہیں. آ جائیں خزیمہ بھائی. BRTHR. اس میں کرنا کیا ہوگا آپ نے؟ الفابیٹ تو کچھ لگے ہوئے ہیں.
कुछ नहीं लगे हुए उनको। कुछ نہیں لگے ہوئے, اس کو فل کرنا ہے آپ نے. چلیں پھر کر دیں آپ. BRTHR BROTH. کیا بن گیا؟ برادر. چلیں بھائی, بی اسپیلنگ یاد کر لیں. BROTHER. کیا بن گیا؟ تو جتنے بھائی یہاں موجود تھے تو آواز نکال کے بولے نا, کیا بن گیا؟ پیارے بچوں, برادر کے معنی ہوتے ہیں بھائی, یعنی بچوں کو سپاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صرف ایک بھائی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا. تو ہمیں اس تحریر سے, اس لائن سے جو آپ نے سنی, کیا سبق ملا؟ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بھائی تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بھائی تھے. یہ سبق یاد رکھنا ہے آپ نے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. HAZA. مائک مجھے دے دیجیے گا. HAZA. HAMZA. ایک کے بعد کچھ آئے گا؟ نہیں. تو اس طرف منہ کریں آپ کیمرے کی طرف. اور کیا بن گیا یہ؟ حمزہ. کیا بن گیا؟ حمزہ. چلے پیارے بچے اسپیلنگ پڑھیں. HAMZA. کیا بنا؟ پیارے بچوں, حمزہ پتہ ہے کن کا نام ہے؟ امیر حمزہ کن کا نام ہے؟ چلے بھائی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. چلیں مائک دے دیں, جلدی سے مائک دے دیں. امیر حمزہ کن کا نام ہے؟ سید الشہداء. سید الشہداء امیر حمزہ کن کا نام ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام. جی ہاں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کا نام ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. تو کیا کہیں گے؟ ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں. JNAT. JAN. اسپیلنگ دیکھ لیجئے گا, مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ہیلپ نہیں کریں. 10 9 8 7. چلیں بھائی خزمہ بھی لگا دیا, ٹھیک ہے. چلیں بھائی خزمہ ویسے مائک دے کر مائک دیں. کیا بن گیا یہ؟ جنت. نہیں تو جنت تھا ہی نہیں. جنت. کیا تھا؟ جنت. جنت نا. تو یہاں پہ ایچ کی جگہ این آئے گا. جلدی سے این لگا دیں, پن اپ کریں این. یہ رہا این. مائک مجھے دے سیدھا سے. ایچ کو ہٹائیں یہاں سے, یہ والا یہ رہا ایچ, اس کو ہٹائیں, یہاں پن اپ کریں اور این کو وہاں پہ پن اپ کر دیں. جو ٹیم ممبرس ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہیلپ نہیں کرنی, ہم ہے نا ہیلپ کرنے کے لیے. کیا بن گیا بھائی؟ یہ تو ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا الفابیٹس کا؟ اب اس طرف آ جائیں, اب پڑھیں کیا بن گیا. جنت. کیا بن گیا؟ جنت. پیارے بچوں پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے. JANNAT. کیا بنا؟ پیارے بچوں جنت بہت بڑی ہے. حدیث پاک میں ہے اگر سارا جہاں یعنی جنت کے ایک درجے میں جمع ہو جائے تو سب کے لیے وسیع ہے.
یعنی سب اس میں سما سکتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. ARAM. پیارے بچوں جب بھی آپ کھڑے ہوں گے نا تو پانچوں کا آپ خیال رکھیں گے. آپ کے پانچے کا ہونے چاہیے ٹخنوں کے. اپنے دامن کا بھی خیال رکھیں گے آپ. ٹھیک ہے, دامن بھی ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا. اور ہر وقت آپ کا نا جو پانچے ہوں گے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. آپ کہیں بھی بیٹھیں, آپ کہیں بھی اٹھیں, آپ کے پانچوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور سیکنڈ آپ نے اپنے دامن کا خیال رکھنا ہے. AHRA پھر A پھر M. احرام. احرام. پیارے بچوں پڑھیں. AHRAM. کیا بنا؟ احرام. پیارے بچوں مرد جب حج یا عمرہ کرتے ہیں تو بغیر سلی ہوئی سفید چادروں کا لباس پہنتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ کی کوئی نہ کوئی عزیز گئے ہوں گے حج کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی 2 چادریں پہنی ہوں گی. حج کے دن بھی نا اتنے سارے حاجی ہوں گے جنہوں نے 2 چادریں پہنی ہوں گی. جو مرد ہوں گے انہوں نے 2 چادریں بغیر سلی ہوئی پہنی ہوں گی. ایک وائٹ چادر اپنے یہاں پر پہنی ہوگی اور ایک وائٹ چادر نیچے سائڈ پہنی ہوگی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی احرام پہننے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. ہم بھی احرام پہن کے خانہ کعبہ کا طواف کریں, حج کریں, مزدلفہ جائیں, منا جائیں, عرفات جائیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں آپ آ جائیں ٹیم میں سے. MA پھر اسپیس تو کچھ بڑا لگ رہا ہے. پھر A پھر H. MAK پھر کے آ گیا. AH مکہ. مکہ. MAKKAH. کیا بنا؟ پیارے بچوں مکہ شریف بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد آباد ہوا. اس سے پہلے وہ بالکل ویران تھا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. O اور L. کیا بن گیا؟ آئل. پیارے بچوں پڑھیں. OIL. کیا بنا؟ آئل. اس کا مطلب ہوتا ہے تیل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچوں بالوں میں تیل لگانا چاہیے. بالوں میں تیل, اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی. جب بالوں میں ہم تیل لگائیں گے تو سر میں خشکی, اور جب بالوں میں تیل نہیں لگائیں گے تو سر میں کیا ہو جائے گی؟ خشکی ہو جائے گی. اور حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تیل لگاتے تھے. تو سنت پر عمل کی نیت سے اپنے بالوں میں تیل لگائے. انشاءاللہ آپ کو اس کی دینی اور دنیاوی برکتیں ملیں گی. پیارے بچوں میں تیل تو لگانا ہے. تیل نہیں لگائیں گے تو خشکی ہو جائے گی, حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. تو جب بھی تیل لگائیں تو کیا نیت کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تیل لگانا. میں اس نیت سے سنت پر عمل کرتے ہوئے تیل لگا رہا ہوں. اور جب حافظہ مضبوط ہوگا میرا تو میں علم دین حاصل کر سکوں گا, علم دین یاد رکھ سکوں گا, اس پر عمل کر سکوں گا, آگے دوسرے تک پہنچا سکوں گا. تو اس طرح آپ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد کلام بھی سنیں گے. میرا نام زیرن تاریہ ہے. اچھا. میں نوڑے والی بول رہی ہوں. آج ہم اپنے گھر میں 11ویں شریف پڑھ آئے ہیں. نو اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. پیارے بچوں آج رات 11ویں ہے نا, ماہانہ 11ویں ہے. آج رات ماہانہ 11ویں ہے. تو آپ سب نے اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کرنی ہے. ٹھیک ہے,
تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ثواب بھی پیش کرنے ہیں. آپ جو کھانا کھائیں گے نا اس پہ بھی آپ فاتحہ پڑھ لیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ثواب پہنچا دیں. اگر اللہ پاک آپ کو دے تو آپ اور بڑی 11ویں کریں اور کچھ نیاز بھی کر لیں. اگر نہیں ہے آپ کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے تو آپ بس کھانے پہ فاتحہ پڑھ لیں, ایک پانی کے گلاس میں فاتحہ پڑھ لیں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں, پیش کر دیں, تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی, ثواب بھی ملے گا. چلیں بھائی آپ جو کلام سنا رہے تھے نا وہی سنا دیں, لیکن سارے مل کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے گھر سے, کہ تیری شان کے شایان ایسا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں آپ بھی یہ کلام سنا رہے تھے نا, سنا دیا آپ نے بھی, چلیں آپ سنا رہے تھے کلام. چلیں پیارے بچوں پھر اچھی باتوں کی طرف بڑھیں. چلیں اچھی باتیں کر لیتے ہیں. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی باتیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے اچھی. آج جن کو موقع نہیں ملا نا تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ آپ نیکسٹ پروگرام میں پڑھ لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اسلام ہے نا پروگرام کا نام, تو پروگرام ہمارا ہے تو ہم جب چاہیں گے کلام پڑھیں گے. ہمارا پروگرام ہم سب کا ہے نا, ہم جب چاہیں گے کلام پڑھیں گے, اچھی باتیں کریں گے. تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ آپ بھی ہو گئے, آپ نے بھی کلام پڑھنا تھا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھنا, ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں ہم کریں گے اچھی باتیں. پہلے بھی اچھی باتیں کر رہے تھے, لیکن اب سیگمنٹ کا نام ہی ہے اچھی آواز نہیں آ رہی, تھک گئے آپ لوگ؟ اچھی بات ہے. چلے بھائی, پہلی اچھی بات, اللہ پاک کا خوب ذکر کیجئے, اللہ پاک کے خاص بندے بن جائیں گے. اللہ پاک کا خوب ذکر کیجئے, اللہ پاک کا خوب ذکر کیجئے, اللہ پاک کے خاص بندے بن جائیں گے, اللہ پاک کے خاص بندے بن جائیں گے. یاد کرنا, ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی عبادت پوری توجہ کے ساتھ کیجئے. اللہ پاک کی عبادت پوری توجہ کے ساتھ کیجئے. جب نماز پڑھیں تو نماز ہی پڑھنی ہے, نہ کہ ہمارے دماغ میں اور چیزیں چل رہی ہوں. جب اللہ پاک کی عبادت کریں تو توجہ کے ساتھ کیجئے. اپنے اخلاق اچھے کر لیجئے, کامل مسلمان بن جائیں گے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے نا, ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہم کیا بن جائیں گے؟ کامل مسلمان بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ کامل مسلمان بن جائیں گے. اور ہمیں ہر مسلمان کو اچھے اخلاق والا ہی ہونا چاہیے. کوئی ہم سے ملے تو خوش ہو, بلکہ یہ نہ کہے کہ کس انداز میں جواب دیتا ہے, یہ تو مسکراتا ہی نہیں ہے, یا یہ بھی نہیں کہے کہ ہمیشہ مستی مذاق کرتا رہتا ہے. ہم ملیں تو اچھے انداز میں ملیں, ہم بات کریں تو اچھے انداز میں کریں. ہم کوئی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی کلاس فیل ہو ہے, ہم اس کے ساتھ بیٹھتے تو اچھے انداز میں بیٹھیں. ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق اچھے ہونے چاہیے. لوگ ہماری تعریف کریں, نہ کہ ہماری برائی کریں. لیکن اخلاق اچھے ہوں گے تو اس لیے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے, بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے. میرے خیال سے سب آپ اسکرین پر دیکھیں, اسکرین پر نہ دیکھیں, آپ نے بات سننی ہے, ٹھیک ہے؟ نیکسٹ, کسی پر غصہ مت کیجیے.
کسی پر غصہ اللہ پاک کی ناراضی سے محفوظ رہیں گے. جب کسی پر غصہ کریں گے تو اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے نا. اور کسی پر بلا وجہ غصہ کر دیا, اس کی حق تلفی ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا. تو کسی پر غصہ مت کیجیے, اللہ پاک کی ناراضی سے محفوظ رہیں گے. نیکسٹ, ہمیشہ باوضو رہیں, رزق میں برکت دی جائے گی, رزق میں برکت دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا سوال تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ جواب ہے نجف شریف میں. جنہوں نے کالز کی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ, جزاکم اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل